Hello and welcome back to the Right Track channel, all of you. Today the topic is کہ آپ نے ہر شخص کے ساتھ اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرنی ہے. ایک دفعہ ابن عباس نے حضرت علی سے پوچھا، یہ عشاء کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے، کہ یا علی ہمیں یہ بتائیں کہ سورہ فاتحہ جو اوپننگ چیپٹر آف دا ہولی قرآن ہے، اس کی ذرا تشریح کر کے تفسیر آپ بیان کریں. تو تمام صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور عشاء کی نماز سے لے کے صبح فجر کی نماز تک ابھی تک حضرت علی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا چیز بیان کر رہے تھے؟ بسم اللہ کا نقطہ با، جو بے ہے، بے کا نقطہ جو ہے اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اور صبح ہو گئی. تو اس پر صحابہ نے فرمایا کہ یا علی یہ تو بہت ٹائم لگے گا، اس جو سورہ ہے اس کی تفسیر کے لیے اگر آپ نے اس کی پوری تفسیر بیان کی تو کتنا ٹائم لگے گا، یہ کتنے کاغذ ہمیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں مکمل تفسیر سورہ فاتحہ کی آپ کو بیان کر دوں تو کم از کم 75 اونٹوں کے اوپر اس کا مواد آئے گا. یہ تھا ایک علمی لوگوں سے مخاطب ہونے کا طریقہ. اب وہی علی اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگل سے، ایک صحرا سے گزر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک صحرا نورد، ایک اونٹ چرانے والا جو بندہ ہے وہ حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ اگر مجھے یہ سمجھا دیں کہ اللہ کدھر ہے اور کیسے ہے، بغیر دیکھے میں اللہ پہ کیسے یقین کر دوں، اگر آپ مجھے یہ سمجھا دیں تو میں اسی وقت مشرف اسلام ہو جاؤں گا. تو آپ رکے، تو آپ نے اس سے سوال کیا. اب دیکھیں وہ ایک بکریاں، ایک اونٹ چرانے والا ایک بندہ تھا، چرواہ تھا. تو آپ نے اس کے ساتھ اس والی گفتگو کی. آپ نے اس سے فرمایا کہ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ نے کہا کہ میں صحرا کے اندر اونٹ چراتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اونٹوں کو رسی باندھ کے رکھتے ہو یا ویسے چھوڑ دیتے ہو؟ تو اس نے کہا میں ویسے چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ آپ کے جو اونٹ ہیں وہ چلتے چلتے کسی ایسی جگہ پہ گئے ہوں جہاں آپ پہلے نہ گئے ہوں؟ تو اس نے کہا جی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے اونٹ چلتے چلتے کسی ایسے پہاڑ یا اس رخ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ میں پہلے نہیں گیا تھا، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں وہاں گیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جب پہنچے تو کبھی وہاں پہ آپ نے اونٹ کی مینگنیاں دیکھی؟ تو اس نے کہا کئی دفعہ ایسے ہوا. تو آپ نے اسے فرمایا کہ دیکھیں وہاں پہ اونٹ کی مینگنیاں دیکھ کر آپ کے دماغ میں کیا گمان آیا اس وقت؟ اس نے 1 منٹ سوچا اور اس نے کہا کہ وہاں پہ اونٹ کی مینگنیاں دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہاں سے پہلے کوئی قافلہ گزرا ہے اور اس قافلے میں اونٹ ہی تھے اور وہ اس رستے سے ہو کے گئے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم ایک نامعلوم رستے کے اوپر ایک نامعلوم قافلے کے گزرنے کا یقین رکھ سکتے ہو صرف اونٹ کی مینگنیاں دیکھ کر، تو کیا تم یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ صحرا، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، کیا ان کو خدا کی نشانیاں دیکھ کر ان کے بنانے والے خدا پہ یقین نہیں رکھ سکتے؟ وہ اسی وقت آپ کے قدموں کی طرف جھکا اور اس نے کہا کہ مجھے جلدی سے پہلے کلمہ پڑھائیں، مجھے جلد از جلد کلمہ پڑھائیں اس سے پہلے کہ میری روح پرواز جو ہے وہ کر جائے. اور اسی وقت مشرف با اسلام ہو گیا. میرے دوستو، جب آپ نے کسی کو مخاطب کر کے سمجھانی ہے کوئی چیز تو اس کو اس لیول پہ جا کے سمجھائیں. بہت سی آرگنائزیشن کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک ہائی لیول کی بات کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جی پی چیٹ، AX، مائکروسافٹ، فلانا، جبکہ آگے جو پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے یا جو آگے سننے والا ہے وہ ایک بالکل عام طبقے کا بندہ ہے، اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کو اس کی زبان میں بیٹھ کے وہ چیز سمجھائیں گے تو اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی اور وہ اس پہ عمل ہی کرے گا. یہی مسئلہ ایکچولی ہمارے دین کے اندر ہے کہ جب بھی علماء یا کوئی بھی اسکالر ہمیں دین سکھانا چاہتا ہے تو وہ ہمیں ہائی لیول سے سکھانا چاہتا ہے.
اب وہ ہمیں بتاتے ہی ہے کہ یاسین کا مطلب قرآن نے کیسے بیان کیا، کاف ہے یا عین صاد کا کیا مطلب ہے، طہ الف لام میم سے کیا بنتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ یعنی جو لوگ بیسک پہ ہیں، جنہوں نے ابھی تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مشکل سے سیکھا ہے، وہ آپ کو الف لام میم کا مطلب کیسے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں؟ پھر آپ ان کے آگے بڑے بڑے ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ جو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ آپ اگر ان کو سمپلیفائڈ دین سمجھائیں تو ان کو 1 منٹ میں سمجھ آ جائے گا۔ جیسے ایک بدو جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے فرمایا کہ یا محمد آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ جس میں میں جنت میں جا سکوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں کر لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ صدق دل سے اور متقی بن کے کرو تو میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ اب وہ جب جانے لگا تو صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ، یہ کام جو آپ نے میرے ذمہ لگائے ہیں یہ میں کر دوں گا، لیکن آج جو آپ نے میرے ساتھ ان لوگوں کے سامنے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ آخرت میں آپ پورا کریں گے۔ اور اس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یس آئی ول ڈو اٹ، بالکل میں آپ کا وعدہ جنت میں آپ کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ سو لہذا اسٹارٹ فرام ایزی ٹو دا ڈیفیکلٹ۔